اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین المظلوم الشہید الذی ناحت وبکت لہ الارض والسماء والطیور فی الفضاء والوحوش فی الصحراء ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الى لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ درود پڑھ محمد بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی، خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں مظلوم کربلا کی عزاداری کی توفیق مرحمت فرمائی، اور ہم اگر مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، اگر ہم ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور صرف اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسے دین پہ پیدا کیا ہے اور اللہ نے کیسے مذہب میں پیدا کیا ہے اور اللہ نے اس مذہب میں کیسی مکمل اور جامع کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اللہ نے 14 ایسے معصوم رہبر و پیشوا دیے ہیں، تو مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ان کا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ کائنات ان کا شکر نہیں ادا کر سکتی ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ کرامت فرما دیا ہے۔ ایک بار پھر ہمیں محرم کی نعمت عطا فرمائی کہ ہم ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام جو کہ کشتی نجات ہیں، جو کہ چراغ ہدایت ہیں، رسول جن سے ہیں اور جن سے رسول ہیں، اور جو رسول سے ہیں ان کے غم کو اور ان سے محبت کا اور ان کے تذکرے کی اور ان کے اوپر گریہ و ماتم اور ان سے مودت کی توفیق کرامت فرمائی ہے۔ تاریخ بشریت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا قید صنف یعنی مرد یا عورت، اور بلا شرط سن کوئی ایسا جامع واقعہ نہیں ہے جو انسانیت کو ہدایت کر سکے سوائے کربلا کے۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں پر حق اور باطل میں تمیز پیدا ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔
اگر کوئی واقعہ ہے تو وہ کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا میں حق اور باطل بالکل جدا ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس حکیمانہ اقدام سے رہتی دنیا کے لیے، رہتی دنیا کو ہدایت کی روشنی عطا کی ہے کہ جب تک تم لوگ کربلا سے وابستہ رہو گے تب تک تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تمہیں صرف حق و باطل کی رہنمائی نہیں کر رہی ہے کربلا، بلکہ کربلا نے وہ عملی نمونے پیش کیے ہیں جہاں پر انسان کے دنیاوی تمام رشتے ختم ہو گئے۔ اگر کوئی رشتہ باقی رہتا ہے تو وہ صرف عبد و معبود کا رشتہ رہتا ہے۔ کربلا میں نیکیوں کے بھی بلند ترین رشتے ہیں کہ جہاں پر فادخلی فی عبادی ہے، کیونکہ حسین امام ہے۔ اسی طریقے سے گمراہی کے بھی رشتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے ایک لشکر میں، اور دوسرے لشکر میں اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے، اور ایک طرف اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکے سے نکلتے وقت جب مکے کو 8 ذی الحجہ کو مکے کو چھوڑا ہے اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات پہ پہنچے ہیں، جو دعا کی ہے وہ دعا تعلیم کر دی ہے کہ جو بھی حسین کے ساتھ ہے یا جو بھی حسین کے ساتھ آئے گا، جو بھی قیامت تک در حسین سے آتا رہے گا، اس کو جان لینا چاہیے۔ حسین نے پیغام دیا ہے، ظاہراً یہ دعا ہے، لیکن حسین پیغام دے رہے ماذا وجدک من فقدک، اے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا ہے۔ وَمَا الَّذِي فَقَدَكَ مَنْ وَجَدَكَ، اے میرے معبود اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا ہے۔ حسین کربلا میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تک پہنچنا ہے تو دنیا کی تمام خواہشوں کو پامال کرنا پڑے گا۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو دنیا کے تمام رشتوں کو پامال کرنا ہوگا، چاہے وہ سببی رشتے ہو چاہے وہ نسبی رشتے ہو، کوئی رشتوں کی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو حقیقت محبت ہو، یعنی عبد کو معبود سے محبت ہو، مخلوق کو خالق سے محبت ہو، بندے کو اللہ سے محبت ہو، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ امام حسین تعلیم کر رہے ہیں، اور امام حسین تو اس آغوش کے پروردہ ہیں جس نے کہا تھا منبر سلونی سے کہ اگر لو کشف الغطاء، اگر ہمارے لیے پردوں کو ہٹا دیا جائے، تمام حجابات کو ہٹا دیے جائیں، تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حسین اس آغوش کے پروردہ ہے۔ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی کربلا میں آئے ہیں، ہم بھی یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اس کے صلب میں رہے ہیں جس کے لیے پردے کے ادھر یا پردے کے ادھر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حسین کے لیے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ حسین قرآن سے متصل ہے، چاہے سر و تن میں جدائی ہو، چاہے سر تن کے اوپر رہے، حسین کل بھی قرآن کے ساتھ تھا، آج بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد۔ حسین، امام حسین علیہ السلام کربلا میں درس دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا درس ہے حسین کا، حریت کا درس ہے۔ یہی تو کہا تھا لشکر ابن سعد سے، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، کسی آئین کو نہیں مانتے ہو، تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ حسین چراغ ہدایت ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ حسین چراغ ہدایت ہے۔ تمام انبیاء کی، تمام ائمہ کی، تمام مرسلین کے فضائل کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھنا ہوگا۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات کربلا میں مل جائیں گے۔ تاریخ کربلا کو دیکھیے، اور ایسا ہے کربلا قرآن جیسی ہے۔
کربلا محافظ قرآن ہے۔ جس طرح سے قرآن کی ہر زمانے کے حساب سے تفسیر ضروری ہے، اسی طریقے سے کربلا کی بھی تفسیر ہر زمانے کے حساب سے ہوگی۔ کربلا کو ہر ایک نے اپنے حساب سے لیا ہے۔ جس طرح سے قرآن کو اگر کوئی فقیہ ہے تو عملی مسائل کے حوالے سے قرآن کو دیکھتا ہے، کوئی مورخ ہے تو تاریخ کی نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے، کوئی مفسر ہے تو تفسیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی متکلم ہے تو کلامی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی رجالی ہے تو رجال کی نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے، کوئی سائنسداں ہے تو سائنس کے حوالے سے قرآن کو دیکھتا ہے، جو جس علم کا، جو جس فن کا ہوتا ہے قرآن کو اس نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کربلا بھی ہے، کربلا کو ہر ایک نے اپنے حساب سے لیا ہے۔ ہم نے لیا تو ہم نے عزاداری کو لیا، ہم نے لیا تو اپنی دینی پیشوائی کو لیا، لیکن حسین نے جو پیغام دیا تھا حریت کا، اگر دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد رہو۔ اس وقت کے یزیدیوں نے بھلے ہی حریت کا درس لیا ہو یا نہ لیا ہو، لیکن کربلا کے بعد جتنے بھی انقلابات آئے، چاہے وہ مسلمان کے ہو، چاہے وہ ہندو کے ہیں، چاہے وہ مشرک کے ہو، سب نے کہا میرے پیشوا کو حسین کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ رہبر آزادی ہیں حسین ابن علی۔ آج آپ دیکھتے ہیں یہ بلب جو روشنی کر رہا ہے، مختلف کمپنیاں ہیں، نئی کمپنیاں ہیں، ہر کمپنی کا اپنا ایک الگ کوالٹی ہے، ٹرین ہے، اسی طریقے سے دنیا کی تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن جب بات آئے گی کہ اس کو ایجاد کس نے کیا تھا، تو کہیں پہ ایڈیسن کا نام آئے گا، کہیں پہ کسی اور کا نام آئے گا۔ نقش اول وہی ہیں۔ اب جس نے ان کے کسب کر لیا اس نے اسی طریقے سے روشنی کا انتظام کر دیا، جس نے کسب کر لیا اس نے سفر کا اہتمام کر لیا، کسی نے ٹرین بنا لی، کسی نے کچھ کر دیا، ترقیاں ہوئی ہیں۔ لیکن فکر کون کر دے رہا ہے، کون اس کا موجد ہے، تو ان مردان دنیا کا ذکر ہوگا، ان مذہب و ملت کے خدام کا ذکر ہوگا جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ آپ آج دیکھیے یہ آزادی کا درس کون دے رہا ہے؟ جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، جتنی جگہوں پہ بھی انقلاب کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، ہر طرف یہی ایک نعرہ ہے، چاہے وہ ایشیا میں آئے انقلاب، چاہے وہ یورپ میں آئے انقلاب، چاہے وہ حتیٰ کہ آج کی جو بیداری کی تحریکیں مختلف ممالک، اسلامی ممالک میں چل رہی ہے، اس میں بھی اگر کسی کو محور بنایا ہے، کسی کو نمونہ بنایا ہے تو اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ یعنی حسین وہ درس دے رہے ہیں حریت کا۔ دین نہیں لے سکتے، آؤ آزادی کا درس لے لو۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یہ امام ہیں، یہ وہی بتائیں گے جو دین ہوگا، اور انہوں نے درس دیا ہے۔ یہاں پر حسین مصباح ہدایت ہے، یہاں بلب جل رہے ہیں، روشنی کا اہتمام ہے۔ کوئی بھی آئے، یا سڑک پہ چلے جائیے، سڑک پہ لائٹیں جل رہی ہیں، اندھیرا ہے لائٹ جل رہی ہے۔ کوئی بھی آئے، مسلمان آئے اسے بھی دکھائی دے گا، اس کو بھی روشنی ملے گی، کافر آئے اسے بھی ملے گی، نیک آدمی آئے اسے بھی روشنی ملے گی، برا آدمی آئے اسے بھی روشنی ملے گی۔ چراغ ہدایت، چراغ اپنا پرایا نہیں دیکھتا ہے، چراغ اپنا پرایا نہیں دیکھتا ہے۔ جب یہ چراغ اپنا پرایا نہیں دیکھتا تو چراغ ہدایت کیسے اپنا پرایا دیکھے گا؟ اسی لیے کربلا میں اگر کوئی عیسائی آیا اسے بھی ہدایت مل گئی ہے، کوئی عثمانی آیا تو اسے بھی ہدایت مل گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وال۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا،
دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلاً آپ کہیے گا پھر فلاں کو کیوں نہیں ہدایت ملی. ایک صاحب نابینا ہیں، آپ ان کو رات کا اندھیرا کیا ہے، رات کی روشنیاں کیا ہیں، آپ سورج کی روشنی کے سامنے لے کے جائیے، ان کے لیے اجالا اندھیرا رات دن برابر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان کے ظرف میں کثافت موجود ہو تو پھر اگر معصوم امام بھی ہدایت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ہوتی ہے. اور اس کی بھی دلیل امام حسین علیہ السلام نے دی کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد امام سجاد نے بھی اس کی دلیل دی ہے، جب امیر المومنین کی اور امام حسن و امام حسین کی توہین کر رہا تھا یزید کا خطیب، تو کہا کہ تم نے اللہ کی مرضی کا سودا کیا ہے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اس چیز کو کربلا کے علاوہ کہیں اور دنیا میں واضح نہیں ہوا، کربلا کے علاوہ کہیں اور نہیں واضح ہوا ہے. اور یہی جو اعتراض تھا کہ آخر امیر المومنین نے کیوں ساتھ دیا، کیوں لوگوں کو صحیح مشورہ دیا. امیر المومنین تو حسین ابن علی سے افضل ہیں. رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین امام ہیں، چاہے وہ بیٹھے ہوں، چاہے وہ قیام کریں، چاہے وہ صلح کریں. اور اس کے بعد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وابوہما افضل منہما، اور ان کے والد ان سے افضل ہیں. امام حسین علیہ السلام کا پورا قیام اگر آپ اٹھا کے دیکھیے اس میں سیرت نبی بھی ملے گی، سیرت علی بھی ملے گی، فرمایا ہے. اور یہی امیر المومنین کا ذکر کیا ہے. اور اس کا ذکر ایسا نہیں ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام نے، چونکہ آج کی تمہیدی گفتگو تھی، انشاءاللہ جو عنوان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فضائل امیر المومنین کو بیان کیا ہے. اور یہاں سے بتا دیا ہے، اشارہ کر دوں کہ سن 58 ہجری میں جب حاکم شام کی حکومت، حاکم شام زندہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے تمام رؤسائے قبائل کو، تمام اصحاب کو، تمام تابعیوں کو، تمام مفسرین کو، تمام قاریان قرآن کو خط لکھا کہ اس سال حج پہ آؤ. سب لوگ آئے. میدان منا میں خیمہ لگا اور 1000 سے زیادہ لوگ موجود ہیں. امام نے اس میدان میں خطبہ دیا ہے. اس خطبے میں امام نے پہلے حکومت کے مظالم کو بیان کیا ہے، حکومت کے مظالم کو بیان کیا، یزید کے باپ کے مظالم کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد امیر المومنین کے فضائل بیان کیے. تقریباً 14 فضیلتیں امام حسین علیہ السلام نے امیر المومنین کی بیان کی ہیں. اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کیا ہے. اور تیسری منزل پہ علماء کے وظائف کیا ہے، علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ بھی بیان کی ہے. چونکہ موضوع گفتگو صرف وہ ایک حصہ ہے فضائل امیر المومنین، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ منبر کس سے مخصوص ہے. حسین ابن علی کا منبر ہے. حسین ابن علی نے میدان منا میں جو منبر لگایا، تو اب ہماری سمجھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بیان ہو، یہ نہ بیان ہو، یہ کب تک بیان ہوگا، اچھا اب یہی بیان ہو، فلاں چیز نہ بیان ہو. اس کا حق ہمیں نہیں ہے. ہمارے لیے صاحب منبر حسین ابن علی اسوہ ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. انہوں نے حکومت کے خلاف بھی بولا، اسی منبر سے امیر شام کی حکومت کے خلاف بولا، امیر شام کے جو مظالم ہیں ان کو بھی بیان کیا، اور اس کے بعد اسی منبر سے فضائل امیر المومنین کو بھی بیان کیا. اتنے سخت حالات، مولا آپ کے چاہنے والے قتل کیے جا رہے ہیں اور آپ فضائل بیان کر رہے ہیں، امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے ہیں. یہ وقت ہے آپ تو کوئی دوسری بات بیان کریے تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی اور چیز پیدا ہو جائے، تھوڑا بیداری پیدا ہو.
امام جب نہیں روئے حسین جواب دے کہ جب تک نمونے نہیں پیش کرو گے تب تک لوگ عمل کیسے کریں گے؟ جب تک فضیلتوں کے نمونے نہیں پیش کرو گے، فضیلتوں کا نمونے کا جو فضیلت کا نمونہ کامل ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا ان کے ذکر کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کیا ہے، اور اس میں بیان کیا کہ اے لوگوں، یہ خواص کا مجمع ہے، عوام کا مجمع نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اے لوگوں سنو، اللہ نے یہودی علماء کی کیوں مذمت کی ہے؟ اس لیے نہیں کی کہ وہ غلط کام کرتے تھے، وہ گناہ کرتے تھے۔ یہودی راہبوں کی کیوں مذمت کی ہے؟ یہودیوں کے پیشواؤں کی کیوں قرآن میں مذمت کی ہے؟ اس لیے نہیں کی ہے، یا ان پر عذاب اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں تھا عذاب نازل کیا ہے، بلکہ اس لیے ان کی مذمت کی، اس لیے ان کے اوپر عذاب نازل کیا کیونکہ ان کے سامنے گناہ ہو رہا تھا، بدعتیں ایجاد ہو رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھے تھے۔ لہذا امام نے کہا کہ آج جدید کا باپ بدعتوں کو ایجاد کر رہا ہے، لہذا آج سکوت جرم ہے۔ جب بدعتیں ایجاد ہونے لگے تو پھر مصلحت کا کوئی زمانہ نہیں رہ جاتا ہے، پھر مصلحت کا کوئی زمانہ نہیں رہ جاتا ہے کہ مصلحت ہے لہذا ہم کیسے بولیں، یہ نہیں رہ جاتا ہے۔ جہاں بھی بدعتیں ہیں وہاں پر حسینی کردار یہ ہے کہ وہاں پر بولو، بدعتوں کے خلاف اٹھو۔ اور اس کے بعد علماء کے وظائف کو بیان کیا ہے، اس میں جو پہلی فضیلت ہے، آپ یاد رکھیے گا، یہ فضیلت جو امام امیر المومنین کی بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، جو فضیلت بیان کی ہے، ایک ایک فضیلت کو بیان کیا ہے، تقریباً 14 فضیلتیں ہیں، لیکن وہاں پر جو فضیلت بیان کی ہے اس میں جو حاضرین ہیں ان سے کہا ہے کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، قسم دے رہا ہوں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ بات میری صحیح ہے تو اس کی تصدیق کر لینا، اسے لکھ لینا، اور جب اپنے علاقے میں جانا حج کے بعد تو اس کی تبلیغ کرنا۔ یہ ہر فضیلت کے بعد اور ہر فضیلت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے کہا، اور جب لوگوں نے کہا کہ ہاں یا فرزند رسول آپ نے صحیح کہا ہے، تو اس وقت امام نے کہا جب تم لوگ تصدیق کرتے ہو تو اسے لکھ لو، اس فضیلت کو، اور اپنے علاقے میں جا کے بیان کرو۔ اس میں سے جو پہلی فضیلت جو امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ نے انصار و مہاجرین کے درمیان عقد اخوت یعنی برادری کے رشتے کو قائم کیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، تو اس وقت کیا رسول اللہ نے اپنا عقد اخوت امیر المومنین کے ساتھ نہیں رکھا؟ اور کیا یہ نہیں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں۔ اب آپ یہ سوچئے گا کہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، اس فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا؟ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آج آپ کالے امام باڑے میں سن رہے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حدیثوں کی فیکٹری کھلی ہوئی تھی شام میں، 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا۔ جس وقت یہ تھا جتنی علی کی مدح کی حدیثیں ہیں سب فلاں 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 کے حوالے کر دو، کہا اچھا ان کی فضیلت میں یعنی جو حدیث بنانے والے تھے کاریگر شام کے کارخانے کے، انہوں نے کہا سرکار اب ان لوگوں کی مد میں بڑی حدیثیں ہو گئی ہیں، کہا اب ان کی ہو گئی تو اب ہماری بناؤ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے
جب ایک کافر و مشرک کو معاف کیا جا سکتا تھا، ایک اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کو معاف کیا جا سکتا تھا، اس کی گواہی کو قبول کیا جا سکتا تھا، اس کو پاک و پاکیزہ سمجھا جا سکتا تھا، لیکن اگر کوئی محب علی تھا تو اس کا خون و جان و مال سب حلال تھا مسلمانوں کے لیے۔ وہ اس زمانے میں کہا لوگوں کیا تم لوگوں نے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیے یہ فضیلت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کہا ہے، جب بھائی کہا ہے تو بھائی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اسلام میں۔ بھائی کے بارے میں اسلام نے، دنیا کے کسی بھی مذہب نے وہ اور کسی بھی کلچر نے دوستی کا وہ معیار بتایا ہی نہیں، محبت کا وہ مرتبہ دیا ہی نہیں جو اسلام نے دیا ہے۔ کہا دوست کہہ دو، عزیز کہہ دو، لیکن قرآن نے کہا المومنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی رسول اللہ کتنا زور دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اخوین کل یدین، دو بھائی دو ہاتھ کی طرح ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یغسل احدہما، کہ اس میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے، ایک دوسرے کو غسل دیتا ہے، دوسرے کو دھوتا ہے۔ یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دو بھائی اسی طریقے سے ہیں، یعنی دو بھائی ایسے ہی ہیں کہ جب وہ نیکی کریں گے، جب ایک دوسرے سے مل کے نیکی کریں گے تب وہ منزل کمال تک پہنچ سکتے ہیں، تب ان کے اندر طہارت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر دو بھائیوں میں اختلاف ایجاد کرے۔ رسول اللہ نے لعنت کی ہے، بھائی کہا ہے رسول اللہ نے، اور کہا بھائی کا مرتبہ کیا ہے؟ کہا بھائی کو وہ رشتہ کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا، آپ کو کسی اور دین میں نہیں ملے گا۔ ہر رشتے میں آپ کو ذمہ داریاں ہیں، والد ہے والدین ہے، اطاعت ان کی واجب ہے، والدین کی اطاعت واجب ہے، اولاد ہے تو اولاد کی کفالت واجب ہے، بیوی ہے تو اس کی کفالت واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بہن ہے تو اس کی عفت کی حفاظت واجب ہے۔ لیکن بھائی دنیا کا واحد رشتہ ہے جس کو کیا کہا ہے؟ بھائی کو بھائی کی کمر کہا گیا ہے۔ اور اسی لیے جناب موسیٰ سے جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، فرعون سرکش ہو گیا ہے، تو جناب موسیٰ نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری باتوں کو لوگ سمجھ سکے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور ان تمام دعاؤں کے بعد جناب موسیٰ نے دعا کی اشدد بہی اذری واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے میرا وزیر بنا دے، ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وزیر بنا جو میرے اہل میں سے ہے۔ یعنی نبی کا وارث جو بنے گا، نبی کا جو وزیر بنے گا وہ اہل ہو، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ بھائی ہو، نبی کا جو وزیر بنے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا اشدد بہی اذری، قرآن نے کہا، اس دعا کو کوٹ کیا قرآن کریم نے۔ قرآن کریم جامع کتاب ہے، اشدد بہی اذری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ جو امام حسین، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی ہمارے بھائی ہیں، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا و آخرت میں، یعنی رسول اللہ کی کمر کو مضبوطی اگر ملے گی، رسول اللہ کے دین کو مضبوطی ملے گی تو وہ علی کے ذریعے سے ملے گی، وہ علی کے ذریعے سے ملے گی، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے، یہ رسول اللہ نے جو بھائی کہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کون ہیں۔ بھائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی کے لیے
مسائل کو یعنی اس کے لیے خوشی کا سبب ہو، اس کے لیے ناراحتی کا اور اس کی ناراضگی کا، اس کے غم و غصے کا سبب نہ ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کے پاس پورا انصار و مہاجر کا مجمع ہے، لیکن رسول اللہ نے کسی کو اپنا بھائی نہیں کہا، جبکہ دعوے دار بہت تھے، لیکن رسول اللہ نے کسی کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ اگر بھائی کہا ہے تو علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی کہا ہے۔ رسول اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے مجمع میں بلکہ قیامت تک کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے جو محمد کی کفالت، محمد کی مدد کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد محمد کی کفالت، محمد کی مدد کر سکے۔ اگر کوئی اس لائق ہے کہ جس کو بھائی کہا جائے، اور پھر یہ بھائی صرف دنیا کا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کا بھی بھائی ہے۔ یہ بھائی صرف دنیا کا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کا بھائی ہے۔ دنیا میں بھی علی بھائی ہیں، آخرت میں بھی علی بھائی ہیں۔ جب رسول اللہ نے جو ان کے زمانے کے مسلمان تھے، جو صحابی تھے، جب ان کو اس لائق نہ سمجھا کہ اپنا بھائی بنائیں، جب رسول اللہ نے ان کو اس لائق نہ سمجھا کہ اپنا بھائی بنائیں، تو آج کے مسلمانوں کو کیسے اپنا بھائی تسلیم کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر رسول کا بھائی بننا ہے تو کم از کم علی اتنی صلاحیت ہو، علی کی اتنی صلاحیت ہو۔ اور ایسا نہیں ہے، یہ بھائی ہونا فضیلت ہے، رسول کا بھائی ہونا۔ اور اسی لیے خطبہ فدقیہ میں جناب سیدہ نے بھی جو امیر المومنین کی فضیلت بیان کی ہے، اس میں کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے علی کو اپنا بھائی کہا ہے؟ یا علی انت اخی، اے علی تم میرے بھائی ہو۔ یہ بھائی وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے میں برابر کا معاملہ ہے، برابر کا معاملہ ہے۔ چیزوں یہ تاریخیں غم کی تاریخیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کسی کو اپنا بھائی کہا، جس طرح رسول نے اپنے چچا زاد کو اپنا بھائی کہا ہے، اسی طریقے سے امام حسین نے بھی اپنے چچا زاد کو اپنا بھائی کہا۔ رسول اللہ نے تقریر میں کہا ہے، امام حسین علیہ السلام نے تحریر میں لکھا ہے۔ کس کے لیے لکھا؟ جناب مسلم کے لیے لکھا ہے کہ میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں، اخی جو میرا بھائی ہے۔ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے؟ سوگنامہ آل محمد کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب لقمان مرتبہ اپنے سفر سے کافی دن کے بعد آئے اپنے وطن میں، راستے میں کوئی ملا، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے گھر پہ؟ میرے گھر پہ سب حال صحیح ہے۔ کہا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جناب لقمان کو افسوس ہوا۔ آپ کے اہلیہ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں۔ جناب لقمان کو افسوس ہوا، گریہ کیا۔ ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی، سب پہ افسوس کیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا عالم ہے؟ کہا کہ وہ ایک وبا جو آئی تھی اس نے پورے فیملی کو، آپ کے بھائی بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جیسے ہی بھائی کی موت کی خبر سنی ہے تو جناب لقمان حکیم زمین پہ بیٹھ گئے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور عزیزان گرامی، یہی چیز کربلا میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب ایک بھائی نے اپنے بھائی کو آواز دی ہے کہ بھیا آپ پر میرا آخری سلام ہو، تو بھائی نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا الان انکسرا ظہری یا اخی، اے بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں عزیزوں،
یہ صرف حضرت عباس نہیں بلکہ جب جناب مسلم کی بھی خبر شہادت ملی ہوگی حسین کو، حسین نے کیسے برداشت کیا ہو۔ ایک بھائی کو بھیجا ہے اپنا سفیر بنا کے، یہ بھائی ہیں، جس طرح سے نبی کا بھائی ہے کہ نبی کے بعد تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، اسی طرح سے مسلم کو بھیجا ہے، یعنی حسینیت کے جتنے بھی اختیارات ہیں سب جناب مسلم کے پاس ہیں، کہ میرا بھائی ہے، کسی اور کو نہیں بلکہ میرا بھائی ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں۔ اب پہنچے ہیں جناب مسلم، جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی ہے، لوگوں نے جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی، جناب مسلم کی تعریفیں ہو رہی ہیں، لوگ مدد کا وعدہ کر رہے ہیں۔ جناب مسلم نے خط لکھ دیا، مولا کوفے کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر خط جناب مسلم کا گیا ہے، ادھر کوفے کے حالات ناسازگار ہو گئے کہ اب جو جناب مسلم نماز مغرب کے لیے پہنچے تو 30 آدمی تھے، اور جب نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں تو کچھ لوگ، چند لوگ ساتھ میں تھے، اور جب باب القبلہ سے کی طرف بڑھے ہیں تو پھر تنہا ہے مسلم، کوئی نہیں ہے اس کوفے میں جناب مسلم۔ جناب مسلم کوفے میں یکو تنہا، کوئی نہیں ہے مسلم کا۔ کوفہ مسلمانوں سے بھرا تھا لیکن مسلم کوئی نہیں تھا سوائے ایک کے۔ جناب مسلم رات بھر گزر گئی، دن میں مسجد میں گزار دیا، ایک بوسیدہ مسجد میں گزارا، پھر رات آئی، پھر بھوک و پیاس ہے، نکلے ہیں، اور اس کے بعد اچانک ایک گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ گھر کی مالکن نے دروازہ کھولا، جناب مسلم کو مخاطب کیا تو جناب مسلم نے کہا، اے مومنہ، اے کنیز خدا، مجھے پانی پلا دے۔ وہ پانی لے کے آئی، جناب مسلم نے پانی پیا۔ اس نے کہا کہ آپ کون، اپنے گھر جائیے۔ جناب مسلم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتی کہ میں اجازت نہیں دیتی کہ آپ میرے گھر کے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے میرے گھر کے سامنے بیٹھے رہیے۔ حلال و حرام کا مسئلہ آیا، محافظ شریعت ہیں جناب مسلم، فوراً اٹھ گئے، کہا آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ہوں۔ طوا نے دروازے کو کھول دیا، آقا گھر میں تشریف لائیے۔ جناب مسلم گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس نے کچھ کھانے کو دینا چاہا، جناب مسلم نے کہا نہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تجدید وضو فرمایا، مصلی عبادت پہ رہے، اور اس کے بعد مسلم سو گئے، اچانک بیدار ہو گئے۔ ادھر بیدار ہوئے، ادھر طوا کے بیٹے نے جا کے مخبری کی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ تجدید وضو کیا ہے، دوبارہ وضو کیا اور مصلی عبادت پہ آئے ہیں، اور اب نماز صبح پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز صبح پڑھ رہے ہیں، نماز صبح کے بعد تعقیبات ہی میں تھے، بلکہ سلام ہی میں تھے کہ اچانک دیکھا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک مرتبہ بھوکے و پیاسے شیر نے ایک مرتبہ اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، باہر کی طرف جانے لگے۔ طوا نے کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ آقا اس گھر میں رہیے، میں دیکھوں گی، میں دیکھوں گی، اے آقا میں دیکھ لوں گی۔ کہا اے طوا مجھے گوارا نہیں ہے، میری وجہ سے تیری حرمت پامال ہو، تجھے گھر میں، تیرے گھر پہ کوئی حملہ ہو، میں کہوں گا اے آقا مسلم، اے آقا مسلم، کوفے میں ایک مومنہ کی حرمت پامال نہ ہو، آپ کو اتنا خیال ہے؟ اے مسلم، اے کاش مدینے میں آ جاتے، فاطمہ کے گھر پہ دروازے پہ لوگ آئے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم نکلے ہیں،
جنگ ہو رہی ہے، جناب مسلم جنگ کر رہے ہیں، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے دو شہید ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہر طرف سے حملہ ہوا ہے، جن کے اوپر بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، غم بھی تھا، دل پہ غم بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا، ہر طرف سے کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، کوئی کربلا کی گرم ریٹی کو پھینک رہا تھا۔ ایک کربلا میں فاطمہ کا لال تھا، دوسرا کوفے میں مسلم تھے، ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، ملونہ عورتیں چھتوں کے اوپر سے انگارے پھینک رہی تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس کے باوجود کوئی مسلم کو حراست میں نہیں لے پا رہا تھا۔ اچانک دھوکے کے ذریعے سے جناب مسلم کو اسیر کیا گیا ہے۔ جناب مسلم اب جو پہنچے ہیں ابن زیاد کے دربار میں، اسیر کر کے لے جایا گیا۔ کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کہا کیا ہے۔ جناب مسلم نے ایسے عالم میں بھی کہ مالی امیر سے بل حسین علیہ السلام، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے، کوئی میرا امیر نہیں ہے جسے میں سلام کروں۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ عزیزوں دل پھٹتا ہے، مسلم کو وصیتیں کرنی ہے، کس سے وصیت کرے؟ سب دشمنوں کا مجمع ہے۔ ایک مرتبہ محمد بن اشعث کو بلاتے ہیں، ایک ملعون کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تجھ سے وصیت کرنی ہے، لیکن وہ وصیت سننے کو تیار نہیں۔ ابن زیاد نے کہا نہیں سن لو وصیت، اس نے اس کو وصیت کی، لیکن اس وصیت پہ بھی عمل نہ ہوا۔ اب اس کے بعد جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لے کے گئے، ایک مرتبہ راہ حسینی کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مسلم کے وجدان نے کہا آقا میری بات سن لیجئے آقا، اے آقا کوفیوں نے دغا کر دی آقا، اب کوئی کوفے والا وفادار نہیں ہے۔ مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ روایت کہتی ہے جنازے کو پھینکا گیا، کیا دیکھا گیا؟ ایک بی بی آگے بڑھی ہے، آجا میرے لال مسلم آجا، حسین ادھر راہ کربلا میں ہے، دیکھا دو سوار چلے آ رہے ہیں، ادھر آؤ، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آقا کوفے سے آ رہے۔ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ آقا تنہائی میں چلیے یہی بتا دو۔ آقا جب ہم چلے تھے حانیوں مسلم کے پیروں میں رسیاں تھی، کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، واہ مسلمہ واہ حسین، اللہ ماتم